رب زدني علما رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر أخرجاه وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. آپ لوگ گیٹ چھوڑ کے سنتیں پڑھا کریں تاکہ آنے والوں کو کوئی دقت اور دشواری نہ ہو. ایک گیٹ آنے کے لیے ہے، اندر داخل ہونے کے لیے. گیٹ پہ ہی نماز پڑھیں گے تو دوسرے لوگ اندر نہیں آ پائیں گے، اس لیے برائے مہربانی گیٹ جتنا ہے اتنی جگہ چھوڑ کے آپ لوگ سنتیں ادا کریں. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہن، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسونہ کے بعد میں نے بخاری اور مسلم کی ایک روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی حدیث شریف کی روشنی میں ماہ سفر کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. حاضرین گرامی، سفر یہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے اور آج سفر کی دوسری تاریخ بھی ہے. پہلے ہم اس کے نام کے متعلق جان لیتے ہیں کہ اس مہینے کو سفر کیوں کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے اور کیوں اسے سفر کہا جاتا ہے. کہا جاتا ہے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا. سفر المکان کا معنی ہوتا ہے مکان خالی ہو گیا. اہل عرب
چونکہ 3 مہینے مسلسل ذی-قعدہ، ذی-الحجہ اور محرم یہ حرمت کے ہیں، اور حرمت کے مہینوں کی احترام زمانے جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے۔ تو ان تینوں مہینوں میں لڑائی جھگڑا، قتل و خونریزی سے اجتناب کرتے تھے، بچتے تھے ان تینوں مہینوں کے احترام میں۔ لیکن جب یہ مہینے گزر جاتے تھے اور سفر کا مہینہ آتا تھا تو اہل عرب، کیونکہ وہ لڑنے والی قوم تھی، ان کی پوری معیشت لڑائی جھگڑا لوٹ مار پر تھی، تو جب یہ تینوں مہینے گزر جاتے تھے اس کے بعد جو سفر کا مہینہ آتا تھا، کافی دن ہو گئے ہوتے تھے بھائی بیٹھے ہیں گھروں میں، اور اس کے بعد اس مہینے میں گھر سے نکل جاتے تھے قتال کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، اور دوسرے اسفار کے لیے نکل جاتے تھے، تو مکان بالکل خالی ہو جاتا تھا کہ ابھی تک تو گھروں میں تھے، اب گھروں سے نکل گئے ہیں جنگ کرنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے، تو بھائی لوگوں سے، مکان مردوں سے خالی ہو جاتا تھا، اسی لیے یہ اس کا نام سفر رکھا، جس کا معنی یہ ہے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ اچھا، بعض لوگ جو بعض توہمات کے شکار ہیں اس مہینے میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس مہینے میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے، خیر و برکت سے مہینہ خالی ہوتا ہے، اس لیے اسے سفر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بالکل درست اور صحیح نہیں ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ اصل یہی ہے کہ اہل عرب اس مہینے میں لڑائی جھگڑے کے لیے، قتل و خونریزی کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، تو اس کو سفر کہا جاتا ہے۔ ماہ سفر کے متعلق ہم میں سے بعض مسلمان بڑی بدعقیدگی کے شکار ہیں، بہت سارے توہمات اور بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے اندر اس مہینے کے تعلق سے ہیں۔ جیسے اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے، بعض مسلمان اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس مہینے میں مصائب و آلام کی ہوائیں بڑی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سال میں 10,80,000 مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 9,20,000 تو اسی سفر کے مہینے میں آ جاتی ہیں۔ یعنی عقیدہ یہ ہے کہ 10,80,000 پورے سال میں مصیبتیں آتی ہیں، اور ان میں سے 9,20,000 تو اسی سفر کے مہینے میں نازل ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے نئے شادی شدہ جوڑے کو سفر کے ابتدائی 13 دنوں میں ایک دوسرے سے بالکل الگ رکھا جاتا ہے، اسی منحوس سمجھنے کی وجہ سے۔ مطلب اس طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں، اور بعض لوگ تو ماہ محرم جو گزرا ہوا ہے اور سفر کا مہینہ، اس میں شادی بیاہ یا اسی طرح سے بعض خوشی کے جو موقع ہوتے ہیں، کوئی خوشی وغیرہ نہیں مناتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ ماہ محرم میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ماہ سفر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، یہ دلیل دیتے ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کے انتقال سے، کسی کی شہادت سے، کسی مہینے، کسی دن یا کسی ہفتے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو ربیع الاول کا مہینہ اس لیے منحوس سمجھ لیا جاتا کہ ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ جمادی الاولیٰ کا مہینہ اس لیے منحوس سمجھا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مہینے میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے وہ بھی منحوس سمجھا جاتا، کیونکہ اسی مہینے میں خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور رمضان کا مہینہ اس لیے منحوس سمجھا جانے لگتا کیونکہ اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے۔ غرض یہ کہ اگر انبیاء کرام اور صحابہ کرام
اور بڑی بڑی ہستیوں کے وفات کی وجہ سے، ان کے شہید ہو جانے کی وجہ سے اگر کوئی دن اور کوئی تاریخ منحوس سمجھا جانے لگتا تو ہمارے خیال سے کوئی دن بلکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو منحوس نہ ہوتا۔ تو حاضرین گرامی، کوئی بھی دن اور کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی سال یہ منحوس نہیں ہوتا ہے۔ نحوست ہمارے اور آپ کے اعمال کی ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے جرائم کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی دن منحوس ثابت ہوتا ہے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے جو ہم پر مصیبتیں اور پریشانی آتی ہیں وہ ہماری ہی وجہ سے آتی ہیں، نہ کہ کسی مہینے کی منحوس ہونے کی۔ حاضرین گرامی، یہ بات یاد رہنا چاہیے کہ بعض ایام کی فضیلت، بعض مہینے کی فضیلت، بعض دنوں کی فضیلت تو احادیث سے ثابت ہے، جیسے عرفہ کے دن کی فضیلت، عاشورہ کے دن کی فضیلت، اسی طرح سے جو ہے ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت، عرفہ کے دن کی فضیلت، پورے رمضان کے مہینے کی فضیلت، شب قدر کی فضیلت، یہ فضیلتیں تو ثابت ہیں بعض دنوں کی، بعض ایام کی، لیکن کسی بھی صحیح حدیث سے کسی بھی دن یا کسی بھی تاریخ کے منحوس ہونے کا ثبوت نہیں ملتا ہے، جیسا کہ لوگ اس سفر کے مہینے کے بارے میں خیال رکھتے ہیں اور جیسا کہ لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدے جو نحوست کے ہیں، کسی چیز کو منحوس سمجھنے کے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ پہلے کی قومیں بھی ایک دوسرے کو منحوس سمجھا کرتی تھیں۔ جیسے آپ دیکھیں صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی اور اپنے ایمان لانے والوں کو منحوس سمجھا، ان کو منحوس کہا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل کے اندر ارشاد فرمایا، قالوا اطیرنا بکا وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفترون۔ یعنی قوم سمود نے، کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں، یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے، ہم لوگ آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام نے کہا طائرکم عند اللہ، تمہاری نحوست اللہ رب العالمین کے ہاں مقدر ہے، یعنی یہ تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے ہے، تمہارے کردار کی وجہ سے ہے۔ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم فتنے میں پڑی ہوئی قوم ہو، یعنی تم فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اسی طرح سے اصحاب القریہ کا ذکر کیا کہ انہوں نے 3 رسولوں کو اور ان کے ماننے والوں کو منحوس کہا۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم۔ سورہ یاسین کے اندر آپ دیکھیں گے 18 نمبر آیت کریمہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو منحوس سمجھا ہے، ہم آپ کو منحوس سمجھتے ہیں، جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو بلائیں آتی ہیں وہ آپ لوگوں کی نحوست کی وجہ سے۔ انبیاء کرام کو کہا، اور اگر آپ اپنی مشن سے باز نہیں آ جاتے ہیں، اپنے جو دعوت و تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس سے باز نہیں آ جاتے ہیں، تو لنرجمنکم، پتھروں سے مار مار کر تمہارا کام تمام کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں بہت ہی بڑی تکلیف پہنچے گی۔ اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو منحوس کہا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف کے اندر فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آسانی پہنچتی تھی، بارش ہو جاتی تھی، خوب ہریالی ہوتی، غلجات خوب پیدا ہوتے، یعنی جب اللہ رب العالمین آسانیاں عطا کرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کے پاس سے ہے اور یہ ہمارے لیے ہے، یہ ہمارے، کہتے تھے کہ یہ تو ہونا ہی چاہیے تھا، یہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العالمین پریشانی میں مبتلا کر دیتا، تحس سالی کے شکار ہو جاتے، تب لنا ہادی نہیں کہتے، آسانی کے وقت تو کہتے تھے یہ ہمارے لیے ہے اور ہم اس کے مستحق تھے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ لیکن جب پریشانی آتی وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، لیکن جب پریشانی آتی تھی، تحس سالی کے شکار ہو جاتے، کوئی مصیبت اللہ رب العالمین بھیج دیتا تو کہتے تو کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نحوست کی وجہ سے ہے، یعنی بدفعلی لیتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الا انما طائرهم عند اللہ، خبردار ہو جاؤ، ان کی نحوست اللہ رب العالمین کے ہاں مقدر ہے، یا ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں،
یعنی جو ان کو پریشانیاں آتی ہیں، جو مصیبتیں آتی ہیں، جو ان پر بلائیں آتی ہیں، وہ ان کے کردار کی وجہ سے ہے، ان کے اعمال کی وجہ سے ہے، ان کے غلط کاموں کی وجہ سے ہے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کی وجہ سے ہے۔ اسی طرح سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو اہل مکہ نے بھی منحوس کہا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، کہ جب ان کو آسانی اللہ رب العالمین عطا کرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، لیکن جب پریشانی آتی تھی تو کہتے تھے کہ نبی یہ آپ کی نحوست کی وجہ سے ہے، آپ کی نحوست کی وجہ سے ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، کہہ دیجئے آسانی بھی پریشانی بھی سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریبی نہیں ہے، کوئی بات سمجھنا ہی نہیں چاہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شروع سے لے کر کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک لوگ بدشگونی لیتے رہے، انبیاء کرام کو منحوس سمجھتے رہے، لیکن اس عقیدے کی بار بار تردید کی گئی کہ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا ہے، کوئی سال منحوس نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے اعمال جو منحوس ہوتے ہیں ان اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی طرف سے مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ جو حدیث ہم نے آپ کے سامنے خطبہ مسونہ کے بعد پڑھی ہے، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس نے صاف طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کسی بیماری کے اندر یہ صلاحیت بالکل موجود نہیں ہے کہ بذات خود بغیر اللہ رب العالمین کی رضا اور بغیر اللہ رب العالمین کی مرضی کے، بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے کوئی بیماری ایک سے دوسرے کو لگ جائے۔ بہت سی بیماریاں ہیں جن کو ہم اور آپ متعدی سمجھتے ہیں، جیسے زکام ہے اور دوسری بیماریاں ہیں، تو یہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی ہیں۔ اس کے وجود کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس کے مؤثر ہونے کی نفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی بذات خود بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے ایک سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی ہے جب تک اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ ولا طیرۃ، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں، یعنی کوئی چیز منحوس نہیں ہوتی ہے۔ نحوست اصل میں اہل عرب جو ہے زمانے جاہلیت میں طیرہ، یہ پرندے اڑا کر کے کسی کام کے لیے کہیں جانا چاہتے تھے تو پرندہ اڑاتے تھے۔ اگر دائیں جانب اڑ گیا تو اچھی فال لے لیتے تھے، لیکن اگر بائیں جانب اڑ گیا، پیچھے اڑ گیا، ٹیڑھا میڑھا چلا گیا تو اس سے برا فال لیتے تھے۔ اب کسی کام کے لیے نکلنا ہے تو پھر اس سے رک جاتے تھے کہ نہیں یہ تو ہماری مرضی کے مطابق نہیں اڑا ہے یہ پرندہ، اس لیے جو ہے اب ہم اس کام پہ نہیں جائیں گے، اس کام میں خیر و برکت نہیں ہوگی، کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے، اس کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے وہ پھر اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اسی کو طیرہ کہا جاتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز دیکھ لیں، کوئی بھی چیز سن لیں اور کسی معروف چیز کے ذریعہ آپ بدشگونی لیں، بلفالی لیں، اسی کو طیرہ کہا جاتا ہے۔ دیکھ کر کے کوئی چیز آپ بدشگونی لے لیں، بھئی آپ جا رہے ہیں اور کسی شخص پہ آپ کی نظر پڑ گئی، آپ اسے پسند نہیں کرتے ہیں، یا اس کی آنکھ ٹیڑھی میڑھی ہے، ناک اونچی ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی چیز اس کی دیکھ کر آپ پسند نہیں کر رہے ہیں اور سامنے اس کا چہرہ پڑ گیا، آپ واپس آ جاتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ سامنے آ گیا، اس کو دیکھ لیا، اب میں نہیں جاؤں گا، میرا کام پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھی ہوئی چیز کے ذریعہ بدفعلی لینا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز سن کر کے آپ نکلنا چاہتے ہیں اور کسی کے رونے کی آواز سن لیتے ہیں، کوئی اور ہلاکت کی پکار رہا ہے اور کوئی ایسی چیز بول رہا ہے جس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب نقصان ہو جائے گا، تو وہ سن کر کے آپ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایسے بھی بدشگونی لی جاتی تھی۔ اور ایسے کوئی معلوم شے جیسے سفر کا مہینہ ہے یا بعض اور دوسرے دن ہیں جن کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، جن میں سمجھتے ہیں کہ خیر و برکت نہیں ہے، تو ان کے ذریعہ بدفعلی لینے کو طیرہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرۃ، نہ تو کوئی بیماری بذات خود کسی دوسرے کو لگ سکتی ہے بغیر اللہ رب العالمین کی اجازت کے، ولا طیرۃ، اور بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، ولا حامۃ، اور الو کا بولنا بھی کچھ اثر نہیں رکھتا ہے۔ حامہ ایک مشہور و معروف پرندہ ہے جسے
الو کہا جاتا ہے۔ لوگوں کا زمانے جاہلیت میں عقیدہ تھا، آج بھی بعض گھروں میں، بعض خواتین کے اندر اور بعض مردوں کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اگر الو کسی کے گھر پہ آ کر کے بیٹھے اور بول دے، کچھ آواز کر دے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کے گھر والے کے جو ذمہ دار ہے، مالک ہے، اب اس کی تو خیر نہیں، اب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، اب جلدی وہ ٹپک جائے گا۔ یہ سوچتا ہے آدمی کہ اب یہ مرنے والا ہے، مرنے کی خبر دے رہا ہے، یہ عقیدہ لوگ رکھتے ہیں۔ یا اسی طرح سے یہ عقیدہ ہوتا ہے جب کسی کو قتل کر دیا جاتا تھا تو لوگ زمانے جاہلیت میں عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کی ہڈیاں یا بعض لوگوں کے مطابق اس کی روح الو کا شکل اختیار کر کے اور آ کر کے مقتول کے ورثہ جو ہوتے تھے ان کے یہاں جو ہے وہ پرندہ بولتا رہتا تھا، اس وقت تک وہ بولتا رہتا تھا جب تک کہ بدلہ نہ لے لیا جائے۔ جب بدلہ لے لیا جاتا تو پھر وہ خاموش ہوتا اور چلا جاتا۔ تو یہ عقیدہ تو لوگوں کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا حامتا، اور الو کا بولنا کچھ بھی اثر نہیں رکھتا ہے، یعنی یہ عقیدہ باطل ہے۔ ولا سفرا، اور ماہ سفر منحوس نہیں ہے۔ ماہ سفر کی وجہ سے تین تشریح کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ اہل عرب جو ہے جب 3 مہینے مسلسل جو حرمت والے ہوتے تھے اس میں تھک جاتے تھے، لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے بے چین رہتے تھے، تو کیا کر لیتے تھے کہ محرم کے مہینے کو حلال سمجھ لیتے تھے، پھر سفر کے مہینے کو حرام کر دیتے تھے، یعنی آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے وہ کر لیتے تھے، اور اس کو قرآن میں سورۃ توبہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، یہ کرنا بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس سے بھی منع فرمایا۔ اور سفر جو آگے پیچھے کر لیتے ہیں کہ محرم کے مہینے کو حلال کر کے اور سفر کے مہینے کو حلال کر لیتے ہیں، یہ جو ہے درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک دوسری تشریح ہے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، جیسا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں خیر و برکت نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک تیسری چیز یہ ہے اس سلسلے میں کہ سفر ایک بیماری ہے، پیٹ کی ایک بیماری ہے جو اونٹ کو جب ہو جاتی ہے تو دوسرے اونٹوں میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ سفر جو ہے یعنی بھوک لگنے کی ایک بیماری جسے جوع البقر کہا جاتا ہے، آدمی کھاتا جائے گا اور جو ہے اس کو پھر احساس نہیں، پیٹ ہی نہیں بھرے گا۔ بہرحال یہ اس کی تشریح کی جاتی ہے، لیکن یہاں جو میرے موضوع سے جو تعلق رکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ والا سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو حاضرین گرامی، کوئی بھی دن اور کوئی بھی ہفتہ، کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی سال یہ منحوس نہیں ہوتا ہے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیرۃ شرکن، یعنی بدفعلی لینا، بدشگولی لینا، کسی چیز کو آپ منحوس سمجھ لیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ بھئی ہر چیز کا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، ہر چیز پر قادر اللہ رب العالمین ہے۔ آپ کو نفع پہنچانا، نقصان پہنچانا، یہ کسی انسان یا کسی اور دوسری چیز کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچا سکے، کوئی آپ کو نفع پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم نہ ہو۔ اور آپ کسی چیز کو دیکھ کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا چہرہ دیکھ لینے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، اس کی باتیں سن لینے کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو جائے گا، اس پرندے کے جو ہے بائیں جانب سے اڑ جانے کی وجہ سے نقصان ہوگا، سامنے سے بلی گزر گئی ہے اور گاڑی کے اور راستہ اس نے کاٹ دیا، اس وجہ سے نقصان ہو جائے گا۔ یعنی نفع نقصان کا مالک اور اس پر قادر صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور ہم ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، عقیدہ رکھ رہے ہیں، اسی کو تو شرک کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطیرۃ شرکن، یعنی بدشگونی لینا شرک ہے۔ لیکن آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی، وما منا، یعنی ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ذہن میں یہ بات آ نہ جائے، یہ خیال آ نہ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ گزر رہے ہیں اور کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سن کر آپ کے ذہن میں اس طرح کا وہم پیدا ہو جائے، لیکن یہ وہم پیدا ہو سکتا ہے ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن اللہ رب العالمین پر اگر توکل ہے، اللہ پر اعتماد ہے، صحیح معنوں میں اللہ پر آپ یقین رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس طرح کے وہم کو، اس طرح سے باطل عقیدے کو جو آپ کے ذہن میں وقتی طور سے پیدا ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین اسے دور کر دے گا، یہ فرمایا۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ردته الطیرۃ عن حاجتی فقد اشرک،
بدشگونی نے جسے اس کی ضرورت سے، اس کی حاجت سے روک دیا. یعنی آپ کسی کام کے لیے نکل رہے ہیں، آفس کے لیے جا رہے ہیں، ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، اپنی دکان کھولنے کے لیے جا رہے ہیں، یا اور کسی مقصد سے نکلے ہوئے ہیں کسی بھی کام کے لیے، لیکن آپ نے کسی چیز کو دیکھ کر، کسی چیز کو سن کر، یا کسی بھی چیز سے آپ نے بدشگونی لے لی، آپ نے اس کو منحوس سمجھ لیا، آفس نہیں گئے، دکان پہ نہیں گئے، اور کوئی دوسری ضرورت تھی کسی سے ملاقات کرنے کے لیے، وہاں نہیں گئے آپ، اس وجہ سے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اب وہاں جانا میرے لیے خیر نہیں ہے، خیر کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ فقد اشرک، جس کو عن حاجتہ فقد اشرک، کہ جس کو بدشگونی اس کی ضرورت سے روک دے، اس کی حاجت سے روک دے، تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا. یعنی کسی چیز کو منحوس سمجھ لینا، کسی چیز کو سے نحوست لینا، یہ بدشگونی لینا، بدفعلی لینا، یہ شرک ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وما کفارۃ ذالک، اس کا کفارہ کیا ہے، کہ بھائی ایک آدمی کسی چیز کو منحوس سمجھ گیا، کہیں جا رہا تھا اور کسی چیز کو دیکھ کر کے واپس لوٹ آیا کہ اب تو خیر و برکت نہیں ہے، تو آخر اس کا مداوع کیا ہے، کیا کرے، شرک کر بیٹھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہ ان تقولوا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، کہ آپ اگر اس طرح کا وسوسہ پیدا ہو جائے اور کوئی واپس لوٹ آئے تو اس غلطی کا کفارہ یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں کہ اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ تیری بھلائی کے علاوہ اور کوئی بھلائی نہیں ہے، ولا طیر الا طیرک، تیری شگون کے علاوہ کوئی شگون نہیں، ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یعنی عبادت کے لائق تیرے علاوہ اور کوئی ذات نہیں. اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ کہتے ہیں کہ ذکرت الطیرۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدشگونی اور بدفعلی اور نیکفعلی کا ذکر کیا گیا، فقال احسنہ الفعل، تو آپ نے فرمایا اس میں اچھی چیز فعل ہے، اچھا فعل لے لینا یہ اچھی بات ہے، لیکن بدشگونی لینا یہ صحیح نہیں ہے. ولا ترد مسلمہ، اور اچھی جو فعل ہوگی وہ کسی مسلمان کو اس کی ضرورت سے روکے گی نہیں، اور جب بدشگونی لیں گے تو کسی حاجت کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کو وہ چیز روک دی گی. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِذَا قُلْ اللَّهُمَّ لَا يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ. یہ فرمایا کہ اگر آپ نکل رہے ہیں سفر کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے، اور آپ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے ہیں جسے آپ پسند نہیں کرتے ہیں، کوئی بھی چیز ہو، تو آپ اس سے بدشگونی نہ لیں، ان کو منحوس نہ سمجھیں. اگر آپ کے سامنے ناپسندیدہ چیز آ جاتی ہے، چاہے آپ دیکھ لیں چاہے آپ سن لیں، تو آپ یہ دعا پڑھ لیں. آپ اللہ رب العالمین کی جناب میں یہ دعا پڑھیں اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اللہ بھلائیاں تو ہی عطا کرتا ہے، بھلائیاں تو ہی عطا کرتا ہے، ولا يدفع السیئات الا انت، اور برائیوں کو تو ہی دور کرتا ہے. یعنی بھلائیاں بھی تیرے علاوہ کوئی عطا کرنے والا نہیں، اور تکلیف اور برائیوں کو پہنچانے والا بھی تیرے علاوہ کوئی نہیں. ولا حول ولا قوت الا بک، اور گناہوں سے باز آنا، اطاعت کی طاقت رکھنا بھی تیری ہی توفیق سے ہے. یعنی یہ ناپسندہ چیز دیکھنے کے بعد لوٹ آنا گناہ ہے، اور نہ لوٹنا، نکل جانا، اس پہ اعتماد و بھروسہ نہ کرنا، یہ اجر کا باعث ہے. تو اس موقع پر فرمایا کہ یہ بھی پڑھیں ولا حول ولا قوت الا بک، گناہوں سے باز آ جانا اور اطاعت و فرما برداری کی، نیکی کی طاقت رکھنا، یہ تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو حاضرین گرامی، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی مہینہ اور کوئی بھی سال، کوئی بھی دن یہ منحوس نہیں ہوتا ہے. جیسا کہ سفر کے بارے میں بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس میں بہت سے بدعقیدگی کے شکار ہوتے ہیں، تو اس کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی ہے
کسی بھی چیز کو محروم سمجھنا یہ شرک ہے، کسی چیز کو دیکھ کے بدشگونی لینا بالکل سی شرک ہے۔ اس لیے ان تمام برے اعمال سے ہمیں اور آپ کو اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرما دے، الہ العالمین ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔